معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لوگو، اللہ کی کلام سچی کلام ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ گھر کے اندر اس کی تلاوت کی جائے تب بھی برکت ہے، دکان کے اندر اس کی تلاوت کی جائے تب بھی برکت ہے، گاڑی میں اس کی تلاوت کی جائے تب بھی برکت ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، وہ رب کے قرآن کی تلاوت کرے، یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ واحد ایک کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو سرور ملتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جس کے پڑھنے سے گھر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب انسان پر مشکل وقت آتا تھا، جب گھروں میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن آج جس وقت مسلمان پر کوئی مشکل آتی ہے، یا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا تو وہ جیلی پیر کے پاس جاتا ہے، چلے کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، لیکن گھر میں پڑھا ہوا قرآن جو جالک میں پڑھا ہے اس کو اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے، نہ ہی اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری رسی بھی گم ہو جائے تب بھی ہم اس کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں، تب بھی ہم اس کو اللہ کی لاریب کتاب سے تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں، قرآن پڑھنے سے گھر کی بیماریاں چلی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے سے مشکلات چلی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے سے لوگوں انسان کی زندگی کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے رزق کے اندر وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا بیبیاں گھروں میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن کا اہتمام کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، لیکن آج ٹیلی ویژن آن ہو جاتا ہے، آج کیبل آن ہو جاتی ہے، آج ٹی وی آن ہو جاتی ہے۔ گھروں کے اندر مشکلات ہوتی تو بی بی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو میرے کریم آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے یا مشکلات ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ سورت واقعہ کی تلاوت فرماؤ، اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے گھر کے اندر جو مشکلات ہیں وہ دور فرما دے گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آتا تھا، کبھی گھی لینے کے لیے، کبھی آٹا لینے کے لیے، کبھی چینی لینے کے لیے، کبھی کوئی چیز لینے کے لیے۔ ایک دن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یارا جا اس قرآن کی تلاوت کر جو قرآن دلوں کو سرور دیتا ہے، جو قرآن ذہنوں کو سرور دیتا ہے۔ وہ شخص چلا گیا، اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور کافی عرصہ ہو گیا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ ایک دن سرے بازار سرے راہ مل گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے کہ یارا تو میرے در پر نہیں آتا، آج کل مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا عمر، جس قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، جس کتاب کی میں تلاوت کرتا ہوں، آج وہ قرآن تیرے در پر مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، آج وہ قرآن تیرے در پر ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، آج بھی دیکھ لو ان کی زندگی کس طرح سکون سے میسر آ رہی ہے، آج ان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا کے غلام وہ شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، لیکن اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا اپنی بیوی کی گود کے اندر چھوڑ کر جس وقت جا رہا تھا تو اس نے کہا ہے کہ جب یہ بچہ بولنے چالنے کے قابل ہو جائے اس کو مدرسے کے اندر چھوڑ کر آنا، اس کو قرآن کا حافظ بنانا۔ لوگوں، جس وقت بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، وہ اس بچے کی ماں مدرسے کے اندر قاری صاحب کے پاس گئی چھوڑنے کے لیے۔ جس وقت چھوڑ کر آئی تو اس قاری صاحب نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس کی باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا اس پر راضی ہو گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پر راضی نہیں ہوا، اس کا بچہ چھوٹا ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے، میں نے اس کے بچے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔
تو میرے کریم آقا کے غلاموں آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ۔ تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔